کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چائنیز نیشنلز نے کمپلینٹ کی تھی سندھ گورنمنٹ کی پولیس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کو، ان کا میٹر ریزالو ہو گیا. فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو ایشورنس دیا کہ تواڈے کولوں بھتا نہیں لائیں گے، تسی بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ پاکستانی سٹیزنس کو تو عادی ہیں بھتا دینے کے، لیکن تسی چائنیز سٹیزن ہو، تواڈی عزت اور معیار زیادہ کریں گے. آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ چائنا کی فل چاپلوسی ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ نے ٹھٹکرا دیا، آئی ایم ایف نے ٹھٹکرا دیا. جو آپ کے آئی ایم ایف کے ٹارگیٹ سے ایف بی آر کے، وہ آپ فیل کر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی انف اسی رپورٹ کے اوپر ایف بی آر نے یہ ڈسکلوز کیا کہ پاکستان میں صرف 12 لوگ ہیں جنہوں نے 1 ارب سے اوپر کے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں. جی ہاں، آپ نے درست سنا کہ صرف 12 لوگ ہیں پورے پاکستان میں جنہوں نے 1 ارب روپے کے اثاثے اور ٹرانزیکشنز شو کیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام ہے کولیپس کر گیا ہے. آئی ایم ایف نے جب کوارٹرلی ٹارگیٹس دیے ہوئے تھے وہ تو آپ کیٹاسٹرافک وے میں فیل کر گئے ہیں. ویسے دلوں پہ ہم ہاتھ رکھیں، یہ گلبرگ مین بولیوارڈ پہ نا جو 12 کنال کے پلاٹ ہیں، ان کی ویلیو ارب سے اوپر ہے. تو یہ کوئی میں کہتے 60-70 پلاٹ ہیں صرف. تو کچھ تو ہاتھ ہولا کرو اس پاکستانی قوم بھی، ایسٹ تک کلیئرلی ڈکلیئر کر دو. لیکن لوگ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ سوال یہ بنتا ہے بس گورنمنٹ میں زیرو ٹرسٹ ہے ان کی، اور اس کی ایک وجہ ہے. گورنمنٹ نے ریسنٹلی پیکا کے ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ سخت سے سخت پنشمنٹ دی جائے گی ان لوگوں کو جو انٹینشنلی اسپریڈ، ڈسپلے اور ٹرانسمٹ فالس انفارمیشن کرتے ہیں جس سے فیئر، پینک اور انریسٹ سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، جن کو 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے کا جرمانہ اور شاید دونوں کیا جائے گا. یہ بل سینٹ سے اپروو ہو گیا ہے، اب اسے پریزیڈنٹ کا اسینٹ رہ گیا، یعنی کہ زرعی صاحب کا، تو وہ ایکچولی اشورڈ ہے. تو گورنمنٹ جب ایسی پالیسیز لاتی ہے دقیانوسی، فریڈم آف اسپیچ کو دبانے کے لیے، ڈسنٹ کو دبانے کے لیے، تو لوگوں کا ٹرسٹ گورنمنٹ میں کم ہوتا ہے. لیکن فنلی انف اس قانون کے مطابق اس کرائم کے سب سے بڑے پرپیٹریٹر کون ہیں؟ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب نے فرمایا سن 2023 سے لے کے 2024 تک، جب تک وہ چیف منسٹر تھے، کہ 30% ریڈکشن آ گئی ہے ہینس کرائمز میں پنجاب کے اندر. یہ بات جھوٹ تھی، 46% انکریز آ چکا تھا. اسپیسیفکلی اسپیکنگ جہاں تک آنر کلنگ کی بات ہے تو اس میں ڈکریز آیا تھا 2023 میں 22 کی بنسبت. لیکن ٹوٹل نمبر آف کیسز آف ریپ، گینگ ریپ، مرڈر اور ایسڈ اٹیک ایکچولی 46% انکریز کر گئے تھے پنجاب میں ان کے دور حکومت میں. تو ٹیکنیکلی اس طرح کی مس انفارمیشن بھی اس ایکٹ میں آتی ہے. تو سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کو، جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، 20 لاکھ جرمانہ اور 3 سال قید دی جائے. ایون نے فیصلہ سنا دیا. مذاق کریں یار، تسی ساڑا چینل بند کراؤ گے، سانو مرواؤ گے. لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے مس انفارمیشن کی، جو بائی دا وے میں نے رپورٹ نہیں کی، جیو نے کی ہے. جیو کا فیکٹ چیک گروپ جو ہے اس نے یہ رپورٹ کی ہے. ویسے جیو کا فیکٹ چیک گروپ نے ایک اور چیز بھی رپورٹ کی ہے کہ عطاء اللہ طاہر صاحب جو پلاننگ کے منسٹر ہیں، اور احسن اقبال صاحب، وہ بھی ویسے مس انفارمیشن کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ لا انفورسمنٹ نے لائیو ایمونیشن پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ پہ نہیں استعمال کیا، حالانکہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس، ٹیسٹیمونی فرام فیملیز جو وکٹمز ہیں، اور وکٹم سلپس 31 سالہ صدر علی جو مردان خیبر پختونخوا سے، ان کی ٹریٹمنٹ سلپ ایز ویل ایز ڈیتھ سرٹیفکیٹ شو کرتا ہے کہ وہ گولی کے تحت مرے ہیں. یہ بھی جیو فیکٹ چیک نے رپورٹ کیا. آپ کوئی بھی قانون بناتے ہیں نا، کوئی بھی حکومت ہو، پٹھی ان کو ہی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 وے اسٹریٹ ہے. آپ بالکل ڈس انفارمیشن پہ کلیمپ ڈاؤن کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ جو آپ جھوٹا نیریٹو اور فیکٹس دیتے ہیں وہ بھی ڈس انفارمیشن کے اندر آتے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا، نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو، اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. فار ایگزامپل اعظم نذیر تاڑا صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ جناب والا، جو ہم نے یو کے کی ایجنسی کو اجازت دی تھی کہ وہ فون کالز ٹیپ کرے پاکستانیوں کی ان دا انٹرسٹ آف نیشنل سیکیورٹی، اس طرح کے پروویژنز یو کے میں موجود ہیں. یعنی کہ
انگلینڈ کی ایک ایجنسی نے پاکستانیوں کی پاکستان نے فون کالز ٹیپ کی تھی. اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا ہم نے اس کی اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ ہم کل کو یہ UK میں بھی کر سکتے ہیں قانون کے مطابق. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ UK میں کسی کی حیثیت نہیں رکھتے لیگلی فون ٹیپ کرنے کے لیے. انلیگلی پاور سے جو مرضی کرتے رہو. یہ بھی مس انفارمیشن میں آتا ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر آپ کے سامنے ٹیکسیشن کا نظام کرمبل ہو گیا. صرف 12 ارب پتی ہیں پاکستان میں اپیرنٹلی, اس کے علاوہ ارب پتی ہی کوئی نہیں. حالانکہ ملک ریاض صاحب جو پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اکیلے دبئی میں, وہ شاید ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کا ہے. تو 1 ارب روپیہ تو اس وقت میرے خیال سے ہارڈلی کوئی 36 ملین بھی نہیں, تقریباً 27 ملین ڈالر بنتا ہے, 27 سے 28 ملین ڈالر بنتا ہے. یہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس یہ پیسے ہیں. اتنا تو کیش ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک انتہائی نان سینسیکل سارٹ آف چیز ہے, اور یہ ایک سوسائٹی کی ڈس انٹیگریشن شو کرتی ہے. چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے آپ کو بتا دیا, ان کے ساتھ جو آپ چھترول کر رہے ہیں ان کا کیا رسپانس آ رہا ہے اس کے اوپر. انفیکٹ چائنا نے بہت اسٹرکٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا ہے کہ جو ہم نے آپ کی انویسٹمنٹس کی ہیں اس کا ہمیں ریٹرن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو ان کو انویسٹمنٹ ریٹرن اس وقت افغانستان اور ایران میں نظر آ رہا ہے وہ خاصی بہتر ہے پاکستان سے. تو وہ گورنمنٹ جس کو چنا گیا تھا اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے, انٹرنیشنل ریلیشن بہتر کرنے کے لیے, وہ کچھ نہیں کر پا رہی. ہاں, جو چیز وہ سکسیزفلی کر چکے ہیں ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت 5 سال ہی کر گئے, اور جب ایکسٹینشن ہوگی تو 5 سال مزید ملے گا. یہ انہوں نے سکسیزفلی کر لیا. اور پاکستان کے اندر یہ نمبر 1 کرائٹیریا ہے. PTI کہتی تھی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا. تو جو بندہ پاکستان کے اندر چیف کی پوزیشن سیکیور کر سکتا ہے, ہی اور شی ول بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ویلکم ٹو اسلامک جمہوریت پاکستان. یہ تو ریالٹی ہے. باقی ملک کی اکانومی کھپ جائے, آپ وڑ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ ریالٹی ہے. تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز کی طرف آتے ہیں کہ میرے خیال سے یہ ضروری ہے آپ کو بتانا. ایک حماس نے ریسنٹلی 4 فیمیل اسرائیلی سولجرز ریلیز کیے ہیں, جس کے عوض ان کو 200 فلسطینی پرزنرز ملے ہیں. پر ایک ڈیلے ہوا جس کی وجہ سے اسرائیل نے پھر کیا کہتے ہیں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف غازنس کو اپنے گھروں میں واپس آنے سے ڈیلے کر دیا. یعنی کہ ابھی تک جو بھی فلسطین اور کے حماس کے اور اسرائیل کے آپس میں معاملات ہو رہے ہیں تو حماس ہر چیز کو پورا کر رہا ہے. اسرائیل کی طرف سے ڈیلے آتی ہے, ڈیلے کے بعد کام ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ان سے لیٹ گو کرنا مشکل ہو رہا ہے. ویسے جو امیجری آ رہی ہے وہ آپ ضرور جا کے دیکھیے کہ حماس جو ہاسٹیج ریلیز کرتا ہے وہ ہیلدی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, وہ طریقے سے الوداع کر کے جا رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جو اسرائیل ہاسٹیج ریلیز کرتا ہے ان کی حالات خراب ہوتے ہیں, وہ کمزور ہوئے ہوتے ہیں, ان پہ ٹارچر کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جنیوا کنونشن کے قوانین تو اسرائیل IDF کو اپلائی کرتے ہیں کہ وہ آرگنائز ملٹری فورس, ایک آرمی ہے. جنیوا کنونشن کے رولز ٹیکنیکلی حماس کو تو فالو کرنے نہیں, ان کو تو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا, لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے کہ انویڈر مینٹیلٹی میں, ایک سیٹلر مینٹیلٹی میں, اور جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کی مینٹیلٹی میں. وہ تو اپنا علاقہ آزاد کرانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت سیریس میں سمجھتا ہوں ڈسکریپنسی ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے روز روشنی کی طرح عیان ہو گئی ہے کہ آپ جو حماس کو یا فلسطین کے لوگوں کو جانور سمجھتے تھے وہ جانور نہیں ہیں, وہ بے بس ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ وائلنٹ ایکشن شاید لیا تھا. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ جو حماس کا, فلسطین کا اور اسرائیل کا ہے, یہ بائی لیٹرل ٹاک سے ہی سالو ہوگا جس نہج پہ یہ پہنچ گئے. کیونکہ جنگ بندی تو آپ نے کر کے دیکھ لی ہے, 1.5-2 سال آپ نے ان میں جنگ بندی کی, نہ وہ ہار مانتے ہیں نہ وہ آپ کو کرٹیکلی ڈیفیٹ کر پاتے ہیں. امریکہ نے جب سے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو پالیسی کا شفٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی بڑی امید ہے کہ یہ معاملہ بھی ایمیکیبلی ریزالو ہو سکتا ہے. باقی چائنا نے جی چھکا مار دی ہے. انہوں نے ایک AI بیسڈ اسٹارٹ اپ کی ہے جو پوری انڈسٹری کو ہلا کے بیٹھ گیا ہے. اس کا نام ہے ڈیپ سیک. یہ چیٹ GPT سے بھی بہتر ہے, اور پوری کی پوری مارکیٹ کو ڈسرپٹ کر کے اس نے پھر نیشنل سیکیورٹی کنسرنز ریز کر دیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک کا بین ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ریورس کر دیا. امریکہ میں ٹک ٹاک ایگزسٹ کرتا ہے. امریکہ دنیا کا ڈیٹا مائن کر رہا تھا سوشل میڈیا ایپس لائک فیس بک, لائک انسٹاگرام. جب چائنا کی ٹک ٹاک اتنی پاپولر ہوگی تو امریکہ کو پہلی دفعہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوا, جس کے تحت انہوں نے سوچا کہ جناب ہمیں یہ ایپ بین کر دینی چاہیے. کوئی ایسی وجہ نہیں تھی ماں سوائے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے. اب چائنا کا جو یہ AI بیسڈ ٹول آ گیا ہے ڈیپ سیک, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, بیکاز دی اماؤنٹ آف ڈیٹا اینڈ ڈپینڈنسی جو لوگوں کی چیٹ GPT پہ ہے
اتنی ہی آپ اسیوم کریں گے ڈیپ سیک پہ کہ ایک بہتر پرفارمنگ اے آئی ٹول ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ٹیکنالوجیکلی آپ نے دیکھا کہ چائنا نے ایک سپیریئر پروڈکٹ نکالا ہے جس نے امریکہ کو بیٹ کیا ہے. جب ہم آپ کو بات کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا میں گلوبل پاور شفٹ کر رہی ہیں تو اب آپ کو چائنا کی برتری سامنے نظر آتی ہے. اس کو سمجھتے ہوئے پاکستان کا جو امریکہ فرسٹ ڈیسیجن ہے وہ اور بھی زیادہ اسٹوپڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے زیر حکومت لوگ ہوتے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ یہ ٹرینڈز آبزرو نہیں کر رہی ہوتی. رشیا یوکرین کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے یوکرینین ایڈ کٹ آف کر دی ہے. اور رشیا کا ٹھیک ہے یار اسی انہوں فنڈ کرنا چھڑ دینے, یعنی کہ رشیا کو بھی گرین سگنل آ گیا کہ ٹھیک ہے جو ایریاز آپ نے انیکس کر لیے آپ کے ہو گئے, باقی ادھر معاملہ ریزالو کر لو. اسرائیل کی انہوں نے ایڈ بند نہیں کی. جب ٹرمپ آیا ہے, مارکو روبیو جو ان کا ایک سینئر سینیٹر ہے, اس نے امیجیٹلی سارے ملکوں کی فورن ایڈ بند کی سوائے اسرائیل اور ایجپٹ کے. اس میں یوکرین بھی شامل تھا, بند ہوئی, اور ویسے پاکستان بھی شامل تھا. تو رشیا کو آپ نے گرین سگنل دے دیا. دوسرا, چائنا کے معاملے کے اوپر ٹرمپ کا جو سٹانس ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. لائک کولمبیا کو تو وہ کہتا ہے میں چھتر مار دوں گا, ڈینمارک کو کہتا ہے میں تم سے گرین لینڈ لے لوں گا. چائنا کے معاملے میں تھوڑا سا خاموش ہے. رشیا کے معاملے میں کیوں؟ بیکاز امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے اور ٹرمپ نے ایک فیئر اسیسمنٹ کیا کہ چائنا اور رشیا اب برابر کے ہیں, ٹکر کے لوگ ہیں. اس طرح عمران ریاض خان بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا. اب وہ ٹکر کے جو لوگ ہیں ان سے پاکستان نے مراسم بگاڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ان سے مراسم کون اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انڈیا. حالانکہ انڈیا اور چائنا کی ہسٹوریکل جنگ ہے, لیکن مودی گورنمنٹ لداخ پہ بات نہیں کرتی, خاموش رہتی ہے. بے شک چائنا وہاں پہ ان کے سولجرز کو مارے, ایریاز ٹیریٹریز پکڑے, اس پہ چپ رہتی ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ چائنا کی جو اکنامک مائٹ ہے اس سے ہمیں فائدہ کرنا ہے. چائنیز پروڈکٹس وہ امپورٹ کری جاتے ہیں, چائنا کو بزنس کے لیے انوائٹ کیے جاتے ہیں, بے شک وہ ان کے سولجرز کو مارے. کیونکہ پاکستان میں اکثر اوقات ایک ڈبیٹ کی جاتی ہے کہ ہمیں ہماری اکانومی اسٹرینتھن کرنی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے, تو آپ بھی چائنا کی ڈیمانڈز ماننا شروع کریں, اکانومی کل اسٹرینتھن ہو جائے گی. گوادر کے پوائنٹ آف ویو سے چائنا نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ابھی سیف نہیں ہے ہمارے لوگوں کے لیے وہاں آپریٹ کرنا. آپ نے ایئرپورٹ کو تو افتتاح کیا ہے لیکن کوئی میجر چائنیز موومنٹ نہیں ہوئی, کوئی شپس وہاں لینڈ نہیں کرنا شروع کر دے, پروڈکٹس کی موومنٹ سٹارٹ نہیں. کیوں؟ چائنا نے آپ کو ان سیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ٹریول ایڈوائزری آپ کے خلاف ایشو کیے ہوئے لوگوں کو. تو وہ انویسٹمنٹ کیسے لائیں گے آپ؟ نہ آپ سے سیکیورٹی کا معاملہ سنبھالا جا رہا ہے, نہ آپ سے ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے, نہ امریکہ آپ کو پیسے دے رہا ہے, نہ گلوبل سٹیج پہ آپ کوئی رول پلے کر رہے ہیں, نہ آپ کو ہاتھ ہے فلسطین کی سیز فائر کے اندر, نہ ہی آپ کو ہاتھ ہے رشیا یوکرین وار کے اندر, نہ ہی آپ کو ہاتھ ہے سیریا کے اندر. تسی کر کی دے ہو؟ نہ انٹرنلی آپ سے کچھ چل رہا ہے, نہ ایکسٹرنلی آپ کی کوئی بات مان رہا ہے. تو پھر آپ پرائم منسٹر, چیف آف آرمی اسٹاف کس چیز کے ہیں؟ یہی چند لوگوں کو اوپر حکمرانی کرنے کے لیے کہ بلوچستان کے لوگوں کو دبا دو, پی ٹی ایم کو دبا دو, انٹیریئر سندھ بیچ دو زرداری کو, پنجاب کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو. اگر تو یہ آپ کی حکومت ہے تو ٹھیک ہے, مبارک ہو آپ کو. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا اور اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. اللہ آپ کو کسی بھی پوزیشن میں کوئی بھی طاقت دے تو اس کا حساب بہت مہنگا ہوتا ہے, بہت مہنگا ہوتا ہے. اس کے لیے بہت دھیان کرنا چاہیے, بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. تھوڑی سی پوزیشن آف پاور بھی ہو, بہت دھیان کرنا چاہیے. تو اللہ نے اگر آپ کو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ, چیف آف آرمی اسٹاف کی سیٹ پہ, چیف جسٹس آف پاکستان کی سیٹ پہ بٹھا دی ہے, تو آپ صرف اس پرسپیکٹو سے سوچیں کہ اس کا امتحان کتنا مشکل ہوگا روز محشر والے دن. یو آر رسپانسبل فار 25 کروڑ پیپل ان پاکستان. یا تو یہ بوجھ نہ لیں, اگر یہ بوجھ لے رہے ہیں تو اس کو بوجھ سمجھیں. تھوڑا گیان زیادہ ہو گیا, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ساری خبریں ہم پڑھتے ہیں, ہم دن بھر اکٹھی کرتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا پاکستان کہیں بھی نہیں ہے, کسی میدان میں ہم کچھ نہیں اچیو کر پا رہے. شاید اس لیے جب ارشد ندیم بھائی اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے تھے تو ہم خوشی سے پاگل ہو گئے تھے, کہ ہمارے پاس سیلیبریٹ کرنے کو کچھ نہیں تھا. آپ مختلف سیاسی جماعتوں کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن آپ جمہوریت کے کانسیپٹ سے فنڈامنٹلی, فریڈم آف اسپیچ کے کانسیپٹ فنڈامنٹلی ڈس ایگری تو نہیں کر سکتے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ کوئی کسی کرٹیسزم کرے تو اس کے والد کو اٹھا لیا جاتا ہے, کوئی کسی کرٹیسزم کرے تو اس کو بلیک سائٹ میں بھیج دیا جاتا ہے, کوئی کسی کو بہتر پالیسی ڈیسیجن دے تو اس پہ فتویٰ لگا کے اس کی جان کو ونریبل کر دیا جاتا ہے. تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اس لیے آپ کو اور مجھے آواز اٹھانی ہے جہاں جہاں ہم اٹھا سکتے ہیں, اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھنی ہے. ضرور اس ویڈیو پہ کامنٹ کریں, آپ کے کامنٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں, اسپیشلی جہاں پہ ہماری آپ بےزتی کرتے ہیں, سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. اور ہمیشہ کی طرح لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور آپ کا سننے کا شکریہ.